حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور صحابی بھی بڑے ممتاز قسم کے، جنہیں آپ استاد القرہ کہہ سکتے ہیں، سید القرہ، امام القرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اے ابی، ایو آیت فی القرآن اعظم، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو عظیم آیت کہلاتی ہے فضیلت کے اعتبار سے؟ جیسے سورہ فاتحہ ہے، عظیم سورت ہے، ایسے عظیم آیت بھی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو ایک دفعہ تو وہ چپ ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو المنذر وہ کون سی آیت ہے؟ ایو آیت فی القرآن اعظم، قرآن کریم کی عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، یہ عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر، تیرا علم تجھے مبارک ہو، یعنی تو نے سوال کا صحیح جواب دیا ہے، تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو صحیح جواب دے گا۔ گویا استاد نے شاگرد کا امتحان لیا، پھر نمبر بھی دے دیے، پاس بھی کر دیا، نتیجہ بھی اناؤنس کر دیا۔ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اسی آیت الکرسی کے بارے میں ایک اور روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکات میں آتی ہے، اور اسی طرح نسائی میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد اس کو پابندی سے پڑھتا ہے، اس پڑھنے والے میں اور جنت میں صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی اسی کا انتظار ہے کہ جیسے موت آئے گی اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ پھر سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کا مطلب ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، قبلہ رخ رہے اور پھر آیت الکرسی پڑھ لے، یہ اس کی اصل فضیلت ہے، یعنی اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پابندی کر لیتا ہے نا، اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، بس موت کا انتظار ہے، موت رکاوٹ ہے، جیسے موت آئے گی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی پابندی فرمائیں، کوئی ایک آیت ہے بس، 5-6 سطریں ہوں گی۔ فرض نماز کے بعد دعا فرض نہیں ہے، مگر مانگنے کی ممانعت بھی تو نہیں ہے، ذکر کرنے کی ممانعت بھی تو نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کی ممانعت بھی تو نہیں ہے، اذکار اور وظائف و تسبیحات کرنے کی ممانعت بھی تو نہیں ہے۔ تو بھائی خود اکیلے سے بیٹھ کے کچھ وظائف کر لیں، اپنے لیے بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں، اسی ایک کی پابندی کر لیں، پھر دیکھیں کیا ملتا ہے۔ یہاں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور زاویے سے، کہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، جو اہل علم سوال کرتے ہیں پھر اس کا جواب بھی سمجھاتے ہیں، یعنی سوالیہ انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف آیت الکرسی پڑھنے والا آیت الکرسی پڑھنے سے بخشا جائے گا، باقی معمولات کی ضرورت نہیں، باقی اعمال کی ضرورت نہیں؟ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، کیا ان کی ضرورت نہیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ آیت الکرسی کی پابندی کرے گا اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا، کیا باقی اعمال کے متعلق کوئی سوال جواب نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات سماعت کر لیں، تاکہ یہ جتنے بھی اوراد وظائف ہیں یا جتنے بھی ایسے سرٹیفکیٹ معمولات ہیں جن کو نامینیٹ کر کے بتایا گیا یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو یہ درجہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ اس کا ثواب ملے گا، تو ان سب کے متعلقہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔
کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کس کی فرما برداری اور عبادت کے پابند ہیں؟ اللہ کی. اور جس کی عبادت کے پابند ہیں اگر نہیں کریں گے تو نافرمانی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. بندے کی کیا نافرمانی؟ جس کی فرما برداری کی تعلیم ہے نہیں کریں گے تو فرما برداری اس کی نہیں کریں گے تو گناہ بھی نافرمانی بھی اسی کی ہوگی. گناہگار بھی اسی کے بن رہے ہیں جس کی فرما برداری کرنی تھی. تو جو اللہ فرما برداری کا کہہ رہا ہے، جس کی فرما برداری ہو رہی ہے اور جس اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ اللہ ہی اگر معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ جس کی فرما برداری کی تعلیم ہے اسی کی نافرمانی ہو جائے تو وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کسی کو حق ہے اس پہ سوال کرنے کا؟ تو اس بات کا آسان جواب یہ ہے کہ جیسے فرما برداری اس کا حق ہے، پھر نافرمانی بھی اسی کی بنے گی. تو یاد رکھنا سزا اور جزا بھی اسی کا حق ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ چاہے تو سزا دے، وہ چاہے تو معاف کر دے، بلکہ وہ چاہے تو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی دے دے. قرآن میں ہے نا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وہ بعض دفعہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ بھائی سزا اور جزا کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر سن لیں، وہ چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے، ایسا پکڑے کہ ہمیشہ کے لیے اسے راندہ درگاہ کر دے. شیطان کی مثال آپ کے سامنے. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اس کی مرضی ہے. وہ غصے میں آ جائے، غضب میں آ جائے، وہ ناراض اتنا ہو جائے کہ ایک ہی جرم پہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دے، اور جناب والا وہ معاف کرنے پر آئے، وہ اتنا مہربان ہو جائے، ایک عمل پہ اتنا راضی ہو جائے کہ باقی عملوں کا وہ پوچھے بھی نہیں. اس کی مرضی ہے، ایک ہی عمل پہ جنت دے دے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. حدیثیں گواہ ہیں. کتیا کے بچے کو پانی پلانے پر طویفہ کی بخشش ہو گئی. یہ کوئی قصہ ہے؟ یہ کوئی کہانی اور افسانہ ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. کون ہے اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ اس کی مرضی ہے. وہ خوش اتنا ہو جائے ایک عمل پہ کہ باقی عملوں کا حساب ہی نہ کرے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو حق حاصل ہے، سب اس کی مخلوق ہیں. وہ ایک عمل پہ اتنا راضی ہو جائے کہ بخشش کر دے. ایت الکرسی ہے، اس پہ وہ پابندی کرتا ہے. اللہ راضی ہو جاتے ہیں، کہا جا تجھے معاف کیا، تیرے باقی عملوں کا حساب نہیں کرتے. سزا اور جزا کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کچھ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے درخت کی جڑ میں چمٹیوں کے بل میں آگ لگا دی. نبی علیہ السلام کے پاس قصہ آیا تو آپ بڑے ناراض ہوئے. ظاہر ہے یہ لوگ تربیت سے گزر رہے تھے. تو حضور نے کیا فرمایا تم نے آگ جلا دی. آگ سے سزا دینا تو آگ پیدا کرنے والے کا حق ہے، اس خالق کا حق ہے، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے سزا اور جزا کا اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے پکڑ لے اور جس کو چاہے معاف کر دے. قرآن میں ہے قیامت کے دن جیسے باقی انبیاء اور رسولوں سے اللہ سوال فرمائیں گے حجت قائم کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ سوال فرمائیں گے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کا مجھے حق ہی نہیں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں. کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. یہ انداز تو نبی اختیار کر سکتا ہے کہ دربار الہی میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اور کیسے باادب اور خوبصورت انداز میں
मुकदमा लड़ा जा रहा है। इन कुन्तु कुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैंने कहा होता तो मेरे अल्लाह तुझे भी तो पता होता। तालम मा फी नफ्सी वला आलम मा फी नफ्सिक, जो मेरे दिल में है तू जानता है, जो तेरे जी में है मैं नहीं जानता। यानी मैंने अगर कहा होता, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है मेरे अल्लाह, मैं तुझे ही गवाह बनाता हूं, तुझे तो पता होता, तेरे इल्म में होता, तू खुद ही फैसला फरमा दे भला मैंने कहा है। अपनी सफाई भी दी कि मैंने नहीं कहा, अल्लाह को गवाह भी बनाया कि मेरा अल्लाह तू मेरा दिल जानता है, मैंने कहा होता तुझे पता ना होता। ये सारी बातें करके आगे ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में क्या फरमाते हैं, मुख्तसर करूं। जाहिर है जिन लोगों ने ये नजरिया बनाया वो ईसा अलैहिस्सलाम के कहने पे तो नहीं बनाया, इस पे वो ये मुकदमा पेश करके, ये दलाइल पेश करके, अर्जियां पेश करके आखिर में क्या कहेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तुझे हक हासिल है, और अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो तू ज़बरदस्त है, तुझे कोई रोकने वाला, तेरी मर्जी, तुझे कौन पूछेगा तूने क्यों माफ़ किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा जनाबे वाला, एक जोड़ा अल्लाह से औलाद मांगता है, या अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे, और अरसे के बाद औलाद मिलती है, बेटा पैदा होता है साथ ही फौत हो जाता है, तो ये अजीब नहीं, इसको तो ना मिलती तो बेहतर था, ये तो डबल दुख हो गया। पहले भी वो सवाल ही थे, फिर मिला, फिर उठा लिया, ये पहले से भी दुख बढ़ गया। तो पूछने वाले का मनसा है कि ये ज्यादती नहीं, क्या ये जुल्म नहीं, जैसे आजकल के अकल के मारे ऐसे ही सवाल करते हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया ये बेटा दिया फिर फौत कर दिया, उठा लिया, मौत दे दी, ये करने वाले ने अगर सब कुछ अपने दायरा इख्तियार में किया है तो कोई जुल्म नहीं है, और अगर किसी के दायरे में किया है तो फिर आप कह सकते हैं ये सब अल्लाह की हुकूमत है, सब अल्लाह की मलकियत है, सब अल्लाह की मखलूक हैं। ये बेटा उनको दे के माँ बाप तो उनको बनाया, मगर जिंदगी किसने दी, अल्लाह ने, तो मौत किसने दी, उसी ने। सब उसकी हुकूमत है, सब उसकी मर्जी है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है। वो चाहे तो एक जुर्म पे पकड़ ले, तो फिर वो चाहे तो एक नेकी पे माफ भी कर दे। और ये भी हकीकत है कि वो पकड़ने के बहाने नहीं बनाता, हाँ छोड़ने के बहाने बना देता है, फजल के लिए बहाने बना देता है, उसकी रहमत बख्शिश के बहाने बनाती है, पकड़ने के बहाने नहीं। ज्यादा से ज्यादा अदल पर मामला आएगा, जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। वो फजल फरमाता है, नहीं तो अदल करेगा, जुल्म की तो गुंजाइश ही कोई नहीं। लिहाजा चाहे तो एक अमल पे माफ कर दे। देखें असहाब बदर के बारे में क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदर वालों तुम्हारे इस अमल पे अल्लाह इतना राजी है, इतना खुश है कि आज के बाद तुम कोई नेकी न करो, जन्नत तुम पे लाजिम हो गई। खुश इतना अल्लाह, वो एक अमल पे बख्शिश करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि जिसके नामा अमाल में ये मामूल होगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देंगे और सिर्फ मौत का इंतजार है बस। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी की जिंदगी में अल्लाह के खौफ से, लफ्जों को याद रखना, अल्लाह के खौफ से इतना रोना पाया गया, दुनिया के दुखों से तो बड़े रोने वाले, अल्लाह के खौफ से, अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी का रोना, अल्लाह के खौफ से इतना रोया, भले एक दफा ही रोया हो, इतना रोया हो कि आंख का एक बाल भी भीग गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जहन्नम उस पर हराम फरमा देंगे। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में
دو رکعتیں ایسی مل جائیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خیال نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے ایسے عمل سے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ اس سوال کے جواب میں یہ کہ اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہی سزا اور جزا دینے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک عمل پہ بخشش فرما دے اور چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ کر لے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو اعزازات مل رہے ہیں یہ جن کو ملتے ہیں اور جن کو یہ شرف ملتے ہیں وہ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی باقی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو آیت الکرسی کی پابندی نصیب ہو گئی نا تو وہ صرف یہ وظیفہ کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا کرے گا، اس سے پہلے فرض نماز ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی باقی زندگی بھی کیا ہے؟ سنور جائے گی۔ اصحاب بدر کو کہا گیا کہ تم اس کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو تو جنتی ہو۔ جن کو کہا گیا وہ تھے ہی ایسے کہ اب وہ ڈھل چکے تھے، اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ چکا تھا، اب وہ دین سے ہٹنے والے۔ دیکھو نبیوں سے بطور اعزاز کے فرشتہ آ کے پوچھتا ہے جناب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اجازت ہے؟ موت کا فرشتہ آ کے احتراماً کیا کرتا ہے؟ اجازت لیتا ہے۔ جن سے اجازت لی جا رہی ہے ان کے دل میں دنیا میں رہنے کی کوئی طلب نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی اللہ کی ملاقات کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جن کے دل میں طلب ہے ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا، جن سے پوچھا جاتا ہے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ یہ اعزازات جن کو ملتے ہیں نا جناب والا ان کی ساری زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی نصیحت فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کر، بات تو آپ نے ایک فرمائی، اس کا کیا مطلب نکالو گے؟ باقی دین اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اس نے ایک جھوٹ کیا چھوڑا، پورے دین پہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ یہی تو رکاوٹ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، حضور نے فرمایا تکبر نہ کرو، اور تکبر کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ام الامراض، یہ کئی بیماریوں کی ماں ہے، یہ تکبر، یہ کئی جرموں کی ماں ہے، کئی گناہوں کی ماں ہے، یہ ام الکبائر ہے، ام الامراض ہے، ام الخبائث ہے۔ تو جب کوئی تکبر سے بری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو پورے دین پہ عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب سے حضور نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، اب جس سے آپ نے فرمایا غصہ، اس کی زندگی میں رکاوٹ ہی یہی ہے۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو گئی اب اس کی دل کی زمین صاف ستھری ہو گئی ہے، اب وہ جو بھی کاشت کرے گا وہ پھل پودے نکلیں گے، فصل ہوگی۔ اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی کو یہ توفیق ملے گی تو پھر یقیناً اللہ اس کو وہ اعمال کرنے کی توفیق بخشیں گے جن سے وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جن عملوں پہ جنت کی بشارت ہے نا، سنگل جن عملوں پہ جنت کی بشارت ہے، جن کاموں پہ جنت کی بشارت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس عمل پہ پابندی کر لیتا ہے تو اللہ خوش اتنا ہوتے ہیں کہ پھر اللہ جل جلالہ اس کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس کے لیے پورے دین پہ عمل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ آیت الکرسی کی پابندی فرما لیں، اس کی برکت سے پورا دین ہماری زندگی میں کیا ہے؟ زندہ ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك العفو والعافية اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مع الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اس ہفتے میں